قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکت نازل انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، یہ تقریباً 9واں جمعہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں. الہ العالمین اس وبا، اس مرض، اس بیماری کو جلد از جلد ہم سے اٹھا لے اور ایک بار پھر ہماری مسجدوں کو ہمارے لیے کھول دے. آمین تقبل رب العالمین. رمضان کا مہینہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کی بھی بڑی اہمیت، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد کی عید کی بھی بڑی اہمیت جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے. ملک میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا اس وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، نہ مساجد میں، نہ عیدگاہ میں، نہ کسی اور موقع پر. ایک دوسری فکر لاحق ہے کہ رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے، جمعہ کی جگہ پر ظہر ہم نے پڑھ لیا، قیام اللیل و تراویح کا اہتمام ہم نے گھروں پہ کر لیا. اب عید کا کیا ہوگا؟ عید منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اگر منانا چاہیے تو کیسے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ عید منانا اور نہ منانا
اس کا فیصلہ ہم انسان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہر حالت میں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی جس آیت کے اندر روزہ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تم وہاں موجود ہو تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، اسی کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ روزہ رکھنے کا حکم دے کر کے صبح سے شام تک تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پریشانی یا تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتا، اس کا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے لیے وہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی آسانی نہ ہو تو ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم لوگ تعداد پوری کرو، یعنی رمضان کے مہینے کی تعداد روزی کی حالت میں پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اللہ نے جو تمہیں روزہ رکھنے کی ہدایت دی تھی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، کبریائی بیان کیجئے، اللہ اکبر کہیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اس یہی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان اور عید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا روزہ رکھیے، پورا کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اور پھر شکریہ ادا کیجیے، کسی کا نام عید ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان بندے رمضان کے بعد عید منائیں۔ اب جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ہم بندوں کو ہر حالت میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس بار اس بیماری کو لے کر کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب نئے کپڑے نہیں یا ہم عیدگاہ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو پھر عید کس بات کی عید منائیں؟ یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں عام حالات میں بھی کہ کسی کے گھر میں کوئی میت ہو گئی، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا عید سے پہلے، تو لوگ اس عید کو عید نہیں مناتے، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، یعنی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اللہ کے فیصلے کے تابع ہیں۔ اللہ جو کہے ہم کو کرنا ہے، اللہ کہے ہنسو تو ہم کو ہنسنا ہے، اللہ کہے رو تو ہمیں رونا ہے، چاہے جتنے بھی غم میں ہم ہوں، حکم آ گیا خوشی مناؤ تو منانا ہے، اور چاہے ہم کتنا خوشی میں ہوں، حکم آ گیا کہ رو تو رونا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مومن بندہ اس پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر گرچہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اس کے باوجود روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم عید منائیں، اللہ کی شکر گزاری کریں، تکبیرات بلند کریں،
تو پھر ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، یعنی عید منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ عید کے احکام پر نگاہ ڈالیے، ہمیں کیا کیا کرنا رہتا ہے عید کے موقع پر۔ سب سے پہلا کام 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش۔ چاند دکھا تو نئے چاند کی دعا پڑھنا، اور اسی کے بعد سے تکبیرات بلند کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کب تک؟ جب تک عید کی نماز قائم نہ ہو جائے، امام جو ہے مصلی پہ پہنچ نہ جائے۔ دوسرا کام صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ چاند دکھا تو نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی، اس کا بھی تعلق رمضان المبارک کے ہمارے ان کمیاں اور کوتاہیوں کے کفارے کے طور پر ہے کہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم سے اور آپ سے جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے سے اس کو دور کریں۔ تیسرا کام، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کے لیے تیاری، یعنی غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد آپ کے پاس جو کپڑے میسر ہیں ان میں سے سب سے بہترین جو کپڑا ہو اس کو زیب تن کریں، اس کو پہنیں، خوشبو لگائیں۔ عیدگاہ نکلنے سے پہلے میٹھی کوئی چیز، کھجور وغیرہ کھائیں طاقت میں، اور پھر جب گھر سے نکلیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، اور اس کے بعد عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرنا۔ یہ چند احکام ہیں جو عید سے متعلق ہے، جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہمیں یہ اور یہ کام کرنا چاہیے۔ خوشی منانے کے لیے یہی کام کرنا ہے۔ اب ہم کو اس میں سے ہم کتنا کر پاتے ہیں اور کتنا نہیں کر پاتے ہیں، بس اسی پر دھیان دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہی دیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ ان تمام چیزوں میں یا اس کے علاوہ اور جو دوسری چیزیں ہیں ان میں سے جتنی کی تم طاقت رکھتے ہو اتنا ادا کرو، اتنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا، تکبیرات کا بلند کرنا، صدقہ فطر کو ادائیگی کرنا، غسل کرنا، اپنے اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگانا، اور ساتھ میں ایک نکلتے ہوئے کچھ کھا کے نکلنا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، عیدگاہ کی نماز پڑھنا، اور ایک چیز اور کہ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو مبارکبادی دینا، عید کی خوشی کی مبارکبادی دینا۔ اب ان تمام چیزوں میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت پر ہم کو کام کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اسی کو کیجیے، اسی کا نام خوشی منانا ہے۔ جب اس میں ہم غور کرتے ہیں تو دو چیزوں کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یہی ہماری خوشی ہے۔ مثلا چاند ہم دیکھ سکتے ہیں، نئے چاند کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تکبیرات ہم بلند کر سکتے ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، کھجور وغیرہ کھا سکتے ہیں، اور ایسے ہی گھر سے نکل کر کے کہیں جانا اور آنا، یہ ایک کام ہے جس سے روکا جا رہا ہے، جو شریعت کا اس وقت تقاضا ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز عیدگاہ میں پڑھنا تھا، تو عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کو مبارکبادی دینا ہے تو یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ دو چیز ایسے ہیں جس کو ہم نہیں کر سکتے، ایک یہ کہ عیدگاہ کے لیے نکل کے جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ عیدگاہ میں اجتماعیت کے ساتھ یا کسی جگہ اکٹھے ہو کر کے عید الفطر کی ادائیگی کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے بقیہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں
جو ہمیں خوشی منانا ہے تو اس طریقے سے منائیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خوشی نہیں منائیں گے. کس بات کی خوشی منائیں؟ اس بات کی خوشی منائیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی کبریائی بلند کیجیے اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نعمت کو شکر گزاری کیجیے. اب یہ کام بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم نماز عید الفطر کے لیے نکلتے تو اس وقت اہتمام کرنا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی جانا ہے اور وقت میں پہنچنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، پوری تیاری ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے، نئے نئے کپڑے ہم سلائے رہتے ہیں، پوری تیاری کیے رہتے ہیں. لیکن اس بار یہ دو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہے تو سستی غفلت کا شکار مت ہوئیے، بلکہ ہم کو اس بار اور اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ لگے کہ اللہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ تیرے لیے تمام کام کر رہے تھے، یہ خوشی بھی تیرے لیے منا رہے تھے، لہذا ان میں سے جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اس میں تو کمی آنے نہیں دیں گے. لہذا عید منانا اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم کتنے بھی غم میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، آزاری میں ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا فیصلہ ہے تو ہمیں خوشی منانا. دوسرا کیسے منانا ہے؟ یہ تمام عید کے جو آداب ہیں اس میں جس قدر ہم اہتمام کر سکتے ہیں اس قدر اہتمام کریں، اور یہی عید کی خوشی کو منانے کا طریقہ ہے. اگر ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی پڑھیں گے جس طریقے سے عیدگاہ میں امام عید کی نماز پڑھاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد 7 زائد تکبیریں ہیں، اور اس کے بعد پھر پہلی رکعت مکمل کرنا ہے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے. تو اٹھنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے 5 زائد تکبیریں کہنی ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے لے کر کے آخر تک نماز کو مکمل کرنا ہے. یہ عید کی نماز ہو گئی. اب اگر کسی کو خطبہ دینے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ خطبہ دے سکتا ہے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے وہ عید کی نماز جس طریقے سے پڑھا ہے اسی طریقے ان کے سامنے چند الفاظ میں یا جو کچھ اس کو آتا ہے اس میں خطبہ دے دے، اور اگر نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں. الہ ہمیں کہ نصر سنت عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. بار ہمارے روزے کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، الہٰ تو اس کو دور فرما اور ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما. اور خوشی کے جو لمحات آ رہے ہیں الہٰ ہمیں پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے منانے کی توفیق دے. اسے عبادت سمجھ کر کے اس خوشی کو منانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بار الہ جو مزدور طبقہ ہے یا وہ احباب جو پریشان حال ہیں، بھوکمری کے شکار ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، الہ ان تمام کے تو خصوصی مدد فرما. ان کے کھانے کا، پینے کا بندوبست فرما. الہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، کورونا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری اس کو لاحق ہے، الہ تو سب کو شفاء کلی عنایت فرما. بار الہ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بہن اس حالت میں مظلوم ہیں اور ان کو قید کر دیا گیا ہے، الہ میں ان کے لیے رہائی کا بندوبست فرما. الہ میں مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا. بار الہ ان کو ہدایت دے دے. سب تیرے ہاتھ میں ہیں، بڑے سے بڑے ظالموں کو تو نے ہدایت دی ہے، الہ انہیں بھی ہدایت دے. الہ بڑے سے بڑے ظالموں کو اور جابر و ظالموں کو الہ العالمین تو نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے. اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں بار الہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا. الہ العالمین مظلوم ہے، الہ العالمین مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں سے نجات دے. الہ العالمین فتنہ کا دور ہے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پڑھ دے. آمین. تقبل رب العالمین.